وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تعالى ماذا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف۔ محترم علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردے کے پیچھے سے سننے والی میری دینی عزیز ماں بہنوں اور بیٹیوں، واقعی میں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں اللہ پاک ایک دین کی نسبت کے ساتھ اللہ ایک لگاؤ رکھتا ہے۔ آج کے ہمارے 11 اور 11:15 بج گئے، ایک دین کی نسبت پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے بچیوں نے آ کر کے قرآن پیش کیا۔ واقعی میں جو حضرات اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والوں کو بخوشی یہ تجربہ ہے، اور خوب تجربہ ہوگا جب نئے نئے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور صرف اعلان ذمے میں آ جاتا ہے، تو پوری نماز اعلان میں جاتی ہے، پوری نماز اعلان میں، اور پھر بھی شاید بعد میں نماز کے بعد اعلان دوسرا ہو جائے۔ ایک بڑے ہو کر کے یہ حال ہے تو چھوٹے سے بچے کا علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ کتاب میں پڑھا۔ ایک موقع پر وہ حدیث مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے، محبوب کے بیماری کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے، اور محبوب دو صحابی کے سوارے جب آپس آئے ہیں، حضرت ابوبکر کو پتا چلا محبوب تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے اشارہ فرمایا ابوبکر نماز پڑھا لو، آپ ہی نماز پڑھاؤں گے، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ اس حدیث کی روشنی میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ چاہے میں رسول ہوں، آپ امتی ہے، لیکن آپ نماز پڑھائیں گے، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ آپ علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہذا یہاں سے سنت کا پتہ چلا کہ کچھ کم عمر کے لوگ، ماتحت کے لوگ اگر کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں تو سنت یہ ہے، جیسے محبوب نے حوصلہ افزائی فرمائی، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ان پروگرام پیش کرنے والے بچی اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ واقعی میں چھوٹی عمر میں آ کر کے مجمع میں آ کر کے بولنا، قرآن کے موضوع پر تقریر کرنا، مکالمہ پیش کرنا، اور بلا کسی جھجک کے لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اساتذہ کی محنت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کے پیش کرنے کو قبول فرمائے، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے، اور گاؤں والوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، نسبت ہوتی ہے، یہ قرآن کی نسبت۔ واقعی میں ایک آدمی ایک مرتبہ علامہ عبد المجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لے آئے، تذکرہ چل رہا تھا، مجلس چل رہی تھی، دوران مجلس میں حضرت نے ایک جملہ فرمایا، بہت سے قرآن کی تفسیر لکھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر تو لکھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور بہت سے قرآن پڑھانے والے ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن کو سکھاتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت خود نہیں کرتے، اور بہت سے ماں باپ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے بچوں کا عالم دین تو بناتے ہیں لیکن خود کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔
بھائیو قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ آنے والے ہر ایک کے دل کو یہ کہتا ہے، ایک بچی نے قرآن کے موضوع پر اچھی تقریر فرمائی اور اچھے انداز کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دیا، ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت ہو۔ یہ ہمارے بچے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ معاف کرنا، ماں باپ کی توجہات ہٹ گئی، اولاد کو پڑھانا کچھ اور ہے میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کرنا کچھ اور ہے۔ پوچھو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو، جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے باپ اور ابا کا انتقال ہو گیا اور ماں اپنے بچے کو لے کر کے استاد کے پاس گئی ہے اور استاد جی کو جا کر کے کہا تھا، استاد جی یہ چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چھوٹے سے بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس بچے کو پڑھانا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اور جب بچہ نیک ہو جائے اس بچے کو ہمارے حوالے کر دینا۔ ایک ماں تھی، پہلے ماؤں کی زندگیوں میں رونا تھا، آج ماؤں کے آنکھوں سے آنسو۔ پردے کے پیچھے سننے والی میری دینی ماں بہنیں ان باتوں کو خاص طور پر سنیں، آج اس وقت امت کو آپ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ پہلے ماؤں کی زندگیوں میں رونا تھا۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں رات کے پہر میں 3 بجے کا وقت تھا، مصلے پر بیٹھی تھی، اللہ جی کو یاد کر رہی تھی۔ اتنے میں معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کے بچے ہیں۔ بھائیوں، بچے پر جب ماں باپ کی دعائیں ملتی ہے اور ماں باپ جب بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ذرا محبوب کی عمر بھی 4 سال کی، معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی 4 سال کی، اور ماں دعا کر رہی ہے۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا میری ماں رو رہی ہے، بچہ کیا جانتا، بچہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں کو کہتا ہے امی جان پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کہو تو میں ابا کو اٹھا دوں۔ فرمایا بیٹا پیٹ میں نہیں درد نہیں ہو رہا۔ فرمایا امی آپ کیوں روتی ہو؟ فرمایا بیٹا تیرا غم رلاتا ہے، اللہ نے ایک کا ایک بیٹا دیا ہے، اگر میرا الیاس ضائع ہو گیا میری قبر کا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا ہوگا۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کو پاس میں بٹھایا، بیٹا الیاس میرے پاس میں بیٹھ جا، میں دعا کرتی ہوں اور بیٹا تو آمین کہہ لیا کر۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں دعا کرتی ہے، بیٹا آمین کہہ رہا ہے۔ بھائیو نتیجہ کیا ہوا؟ ماں کی دعا نے بچے کو کہاں پہنچا دیا؟ ماں باپ کی دعائیں بچوں کی زندگیوں میں رنگ لاتی ہے۔ بھائیوں پڑھانا کچھ اور ہے، اندر میں تقویٰ کچھ اور ہے، اندر میں اللہ کی محبت کو چکھنا کچھ اور ہے، اللہ کے پیار کو چکھنا کچھ اور ہے۔ کیا اچھا ہو ہمارا بچہ تہجد میں اللہ کے سامنے روتا ہو۔ بھائیوں اولاد ٹھیک ہے، اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج دیکھیے، آج صبح سے لے کر شام تک باپ کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، بیٹا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے پڑھنے والے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں۔ میں مدرسے میں بچوں کو پوچھتا ہوں، میں نے کہا بیٹا آپ کو موبائل کون لا کر کے دیتا ہے؟ فرمایا ہمارے والد صاحب لا کر کے دیتے ہیں۔ واقعی میں تعجب ہوتا ہے، وہ باپ کس کام کا، جس باپ کو یہ پتا نہیں ہے میرا بچے کے ہاتھ میں بڑا موبائل جا رہا ہے، میرا بچے کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے بچے آ کر کے شکایت کرتے ہیں، استاد جی آنکھیں محفوظ نہیں ہوتی، استاد جی گناہوں کے خیالات آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹا آپ کے ابا کو جا کر کے جمعہ کو کہو، ابا جی ہمارے گھر میں آنے والی آمدنی کا کیا حال ہے۔ گھر میں آمدنی ذرا الگ آئے گی، ماں باپ کو رونے کو دل نہیں کرے گا، ماں باپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرے گا۔ بھائیوں اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کا رونا اس بچے کو ولی بنائے گا۔ محبوب کے رونے میں ان کی ماں کا دخل تھا کہ آپ علیہ السلام 4 سال کے بچے ہیں اور 4 سال کے بچہ، ماں اپنے بچے کو لے کر کے جا رہی ہے اور کہا ننیحال ماموں کو ملنے کے لیے، چل بیٹا ماموں کی ملاقات کراتی ہوں، چل بیٹا نانی کی ملاقات کراتی ہوں۔ محبوب کی عمر 4 سال کی ہے، اپنے بچے کو لے کر کے ماں جا رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا، ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 1 مہینے کا سفر تھا، ماں اپنے بچے کو لے کر کے نکلی ہے، ساتھ میں ام ایمن نوکرانی ہے اور یہاں بچہ ہے اور ماں ام آمینہ ہے، تینوں کا قافلہ روانہ ہے۔ 1 مہینے کا سفر پورا ہونے کے بعد یہ قافلہ ابوا مقام جنگل ہے، وہاں آ کر کے یہ تینوں کا قافلہ ٹھہرا۔ ماں نے کہا ام ایمن نوکرانی سے، باندی سے، فرمایا ام ایمن میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو رات یہاں ٹھہر جائے، صبح کو یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ام ایمن نے کہا ٹھیک ہے۔ جنگل ہے، جنگل میں آمینہ ماں ہے، محبوب اور ہمارے نبی آپ علیہ السلام ہے اور وہاں ام ایمن ہے، تینوں کا قافلہ رات کا منظر ہے۔
ماں اپنے بچے کو پاس میں بٹھائی ہوئی ہے. ماں تو ماں ہوا کرتی ہے. ماں نے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا, محبوب کے سر پر ہاتھ رکھا, محبت کے ساتھ وہ ہاتھ پیٹھ پر پھیرتی ہے, اچانک آنکھیں بند کر دیتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. ابن ہشام نے لکھا آپ علیہ السلام اپنے زبان حال سے اپنے ماں کو یہ پکار رہے تھے, امی جان اپنے آپ نے اپنے آنکھوں کو کیوں بند کر دیا؟ میں یتیمی کی حالت میں دنیا میں آیا تھا, میں نے اپنے ابا کو دیکھا نہیں تھا, میرے ابا مجھے معلوم نہیں ہے کیسے تھے, اور آج آپ نے آنکھوں کو بند کر دیا. اچانک ہوش آتا ہے. آپ علیہ السلام کی والدہ آنکھیں کھولتی ہے, اپنا ہاتھ مبارک محبوب کے سر پر رکھتے ہیں, اور اسی حالت میں پھر ہاتھ پیٹھ پر جاتا ہے. رات کا منظر گزرتا ہے, اسی حالت میں رات جا رہی ہے. آخری پہر کا وقت آتا ہے. محبوب کی والدہ نے اپنا ہاتھ مبارک آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر رکھا, اور وہ ہاتھ ابھی پیٹھ پر نہیں آیا تھا. اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہاتھ دھڑک گیا. محبوب ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام اپنی زبان حال سے اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے. فرمایا امی جان میں آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوں, میں دنیا میں اس حال میں آیا تھا, میں نے اپنے ابا کو دیکھا نہیں تھا, میں یتیم ہو کر کے دنیا میں آیا. امی آج آپ نے آنکھوں کو بند کر دیا, اسی حالت میں مکہ میں جاؤں گا, مکہ والے مجھے ستائیں گے, کون تسلی دینے والی ماں ہوگی؟ کتابوں میں لکھا کوئی آنے والا آیا, قبر کھودی, محبوب کی والدہ کو قبر میں سلا دیا, قبر کو بند کر دیا. آپ علیہ السلام قبر کے پاس میں بیٹھے ہیں. ام ایمن محبوب کی ام ایمن آپ علیہ السلام کو کھینچ رہی ہے. فرمایا محمد چلو مکہ کو جانا ہے. آپ علیہ السلام اپنی زبان حال سے فرماتے ہیں فرمایا ام ایمن کہاں لے کر کے جاتے ہو؟ میری ماں کو زمین کے نیچے کیوں دفن کر دیا؟ بھائیوں محبوب کی عمر 4 سال کی ہے, 4 سال کے بچے پر حالات ہے. بھائیوں ہماری کائنہ کی زندگی میں میرا کہنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے. ہمارے گاؤں کے اندر میں ایک جوان شوہر ہو, جوان شوہر کے چھوٹے چھوٹے بچے پاس میں بیٹھے ہو, جوان شوہر کا کینسر کی بیماری میں انتقال کا وقت آیا ہو, چھوٹے بچے پاس میں بیٹھے ہو, اس موقع پر جوان شوہر کو پوچھو, اس کو اپنے مرنے کا غم نہیں ہوتا. وہ جوان شوہر اپنے بچوں کو دیکھ کر یاد کرتا ہے یار میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے, خیر دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد عید کا دن آئے گا. ہر بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عید کی نماز پڑھنے کو جائے گا, ہر ایک پالم پور جائے گا. میرے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بچے کو کون لے کر کے جائے گا؟ وہ باپ اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. اسی حالت میں جنازہ اٹھتا ہے, بچے کا جنازہ یا شوہر کا جنازہ جا رہا ہے, بچوں کا باپ جوان جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو دیکھ رہے ہیں, جنازہ لے جایا جا رہا ہے, اور اندر میں ماں اپنے دوپٹہ ڈال کر کے رو رہی ہے. اسی حالت میں ایام گزرتے ہیں. بھائیو عید کا دن آتا ہے, ہر ایک بچہ اچھے کپڑوں میں ہوتا ہے. یہ بچہ دوڑا دوڑا اپنے اماں کے پاس آتا ہے, فرمایا امی جان محلے کے فلانے بچے نے کتنی اچھی گھڑی پہنی ہے, اس نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں, میرے ابا کب آئیں گے؟ مجھے کب اچھے کپڑے لا کر کے دیں گے؟ مجھے کب اچھی گھڑی پہنائیں گے؟ وہ ماں اپنے بچے کو گود میں سلا دیتی ہے, فرمایا بیٹا تیرے ابا تیرے لیے انتظام فرما دیں گے. ماں تسلی دیتی ہے, اڑوس پڑوس کی عورتیں آتی ہے, آنے کے بعد میٹھی چیز پیش کرتی ہے, وہ بہن اپنے آنکھوں کو چھپا دیتی ہے اور اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے. بچی بڑی ہو جاتی ہے, نکاح کا وقت آتا ہے, وہ بچی آ کر کے اپنی اماں کو کہتی ہے امی جان ہمارے محلے میں میری فلانی سہیلی کی نکاح ہے, فلانی سہیلی نے شادی کا 15,000 کا جوڑا سلایا ہے, اتنے کا بٹا سلایا ہے, اچھی بیگ لائی ہے. امی جان میرے لیے کیا ہوگا؟ اس کی 28 یا 27 یا 25 کو نکاح ہے, میرا دوسرا دن نکاح ہے, وہ ان کپڑوں کے ساتھ جائے گی. اس بیوہ عورت کے پاس سوائے مسلح کے کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ کی بندی مسلح بچھاتی ہے, اپنے اللہ جی کو یاد کرتی ہے, اور شوہر اپنے بچی کے باپ کو یاد کرتی ہے. کاش آج تم ہوتے میرے بچی کے سینے پر, میری بچی کے بدن پر 10,000 کا جوڑا ہوتا, اچھا جوڑا ہوتا, اس کے پاس اچھی بیگ ہوتی. وہ ماں اپنے بچے کو یاد کرتی ہے, اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے, بچوں کے باپ کو یاد کرتی ہے. اور بھائیوں ایسے موقع پر اگر جوان ماں دنیا سے جا رہی ہو اور پاس میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہو, وہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے رو رہی ہے, میں تو دنیا سے جا رہی ہوں
لیکن میرے جانے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. میرے بچی ایک بچی معذور ہے, اس معذور بچی کا کیا ہوگا؟ بڑی ہونے کے بعد اس کے بھائی اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ بھائیوں, ہمارے گاؤں کے اندر میں ایک واقعہ ہو جائے, پتھر دل آدمی بھی نرم ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا کا کیا حال ہے؟ محبوب کی نسبت کا کیا حال ہے؟ میرے اور آپ کے آقا زندگی قربان کرنے والے آقا, محبوب پر جان چھڑانے والے آقا, ایسا محبوب یہاں 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی قبر پر ہے, اپنی اماں کو یاد کرتے ہیں. لیکن بھائیوں, زندگی حالات میں گزاری. ایک وقت وہ آیا ہے, ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے ہیں, اور آنے کے بعد ماں عائشہ سے فرمایا, عائشہ سفر سے آیا ہوں, بھوک کا تقاضا ہے, کیا کھانا پاس میں ہے؟ عائشہ نے فرمایا, حضور ذرا اللہ سے جا کر کے دعا کر دو نا, کھانے کا انتظام نہیں ہے. عزیزوں, بھائیوں, میرے اور آپ کے آقا ایسے موقع پر جو مسجد میں آئے, اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا اور اللہ سے فرمایا, 1 گھنٹہ, بلکہ کتابوں میں لکھا 1.5 گھنٹے تک محبوب دعا فرماتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے. 1.5 گھنٹے کے بعد گھر میں آئے, عائشہ سے فرمایا, عائشہ کھانے کا کوئی انتظام ہوا ہے؟ عائشہ نے فرمایا, حضور ابھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا. پھر دعا کے لیے تشریف لے گئے, 1 گھنٹہ دعا فرمائی, 1 گھنٹے کے بعد واپس تشریف لائے. فرمایا, عائشہ کھانے کا انتظام ہوا ہے؟ فرمایا, حضور ابھی تک انتظام نہیں ہوا. محبوب پھر دعا کے لیے تشریف لے گئے, آدھا گھنٹہ پھر دعا فرمائی, 3 گھنٹے ہوئے. اس کے بعد محبوب نے فرمایا, عائشہ اب کوئی کھانے کا انتظام ہوا ہے؟ فرمایا, حضور اب بھی کھانے کا انتظام نہیں ہوا. کیا بات ہے؟ 3 گھنٹے تک دعا کے بعد بھی اللہ پاک نے کھانے کا انتظام نہیں فرمایا. بھائیوں, محبوب کا جملہ اس سینے میں لگاؤ. کیا ہے ہماری اولادیں ہمارے پاس؟ محبوب نے فرمایا, عائشہ جب اپنے بھوک کے لیے اور پیٹ کے لیے مسجد میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ کے سامنے میں نے ہاتھ اٹھائے, اس موقع پر میری امت میرے سامنے آ گئی, اور امت کے سامنے آنے کے بعد میں اپنے پیٹ کو بھول گیا. میں اپنے پیٹ کے لیے جملہ بھی نہیں نکالا, اور 3 گھنٹے امت کے لیے دعا کرتا رہا. جب میری زبان سے ایک مرتبہ میرے پیٹ کے لیے جملہ نہیں نکلا, میرا اللہ کیسے کھانے کا انتظام کرے گا؟ بھائیوں, جو نبی پیٹ کے لیے گیا تھا لیکن ہاتھ اٹھے ہیں تو امت کے لیے اٹھے ہیں. بھائیو, ایسے نبی نے ہم ماں باپ کو ایک اولادوں کی تربیت کے بارے میں, کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج اچھے ہیں, کل کو بڑے ہو جانے کے بعد. اور بھائیو یاد رکھنا, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی روتا روتا آیا, فرمایا, امیر المومنین میرا بچہ میری بات نہیں مانتا, مجھے ستاتا ہے, میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا, کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہے؟ فرمایا, دین نہیں سکھایا, میں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہے. فرمایا, پھر تو اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارا بچہ تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ اولاد نعمت ہے, ان بچوں کی تربیتیں کرو, ان بچوں کو اچھی چیزیں دو, ان بچوں کو حرام کے لقموں سے بچاؤ. بھائیو, قرآن حدیث کا خلاصہ آپ دیکھو گے, ساری عبادتوں کا خلاصہ مال ہے, ساری عبادتوں کا خلاصہ مال ہے. اگر پیٹ میں جانے والا حرام لقمہ, اس لیے تو آپ علیہ السلام نے روایت میں فرمایا, معدہ ایک پیٹ کی ٹنکی ہے, ٹنکی حوض کا لفظ فرمایا حدیث پاک میں, معدہ ٹنکی ہے, العروق واردۃ علیہا, ساری رگوں کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے. جیسے ٹنکی میں اگر گندگی ہے, اس ٹنکی کے ساتھ جتنے نل لگے ہوں گے سارے نلوں میں گندا پانی آئے گا. اس ٹنکی میں جو حرام کا مال جائے گا, غلط مال جائے گا, لون کا مال جائے گا, بھائیو کیا ہوگا؟ یہاں سے اٹھنے والے سارے خبرات, ساری رگوں, جو رگیں آنکھوں میں آتی ہے, جو رگیں کانوں میں جاتی ہے, جو خون بچوں میں منتقل ہوتا ہے, سارا کیا ہوگا؟ یہی حال ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا, ایک جگہ پر ایک پروگرام میں ایک جگہ پر جانا ہوا, فجر کی نماز میں نے وہاں پڑھی. فجر کی نماز پڑھ کر کے میں نکلا, مسجد کے باہر میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس بوڑھی عورت نے کہا, مولانا 5 روپیے دے دو, چائے پینی ہے. خیر لینا دینا ہو گیا, آگے نکلا. مسجد کے امام صاحب میرے ساتھ تھے. مسجد کے امام صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس عورت کو پہچانتے ہو؟ میں نے فرمایا, نہیں پہچانتا. مولانا نے کہا, یہ عورت وہ ہے جس کا بچہ اس مسجد کا متولی ہے, 10,000 کا شرٹ پہنتا ہے, 3,000 کا کوٹ پہنتا ہے, اور اس کی ماں 5 روپیے کی بھیک مانگ رہی ہے. 10,000 کا شرٹ پہننے والا, 5 نمازیں اسی مسجد سے پڑھ کر نکلنے والا, لیکن ماں کی کیا پوزیشن ہے؟ بھائیو, یہ حالات ہوتے ہیں. اولاد کی تربیت نہیں ہوتی,
اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانتی ہے۔ اور بھائی جب حرام کا لقمہ جاتا ہے، اسی لیے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، حضرت لقمان علیہ السلام جو حکیم تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو بٹھایا تھا اور اپنی اولاد کو بٹھا کر کے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، بیٹا یاد رکھنا، بیٹا یہ کرنا یہ کرنا۔ مفسرین نے 40 لکھا ہے، اس میں ایک فرمایا، بیٹا اس حلق کی حفاظت کرنا، حلق میں حرام کا لقمہ نہ جانے دینا۔ اگر حلق میں حرام کا لقمہ چلا گیا، بیٹا اعمال کرنے کا دل نہیں کرے گا، اور اعمال کرے گا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، تیری کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی عمرہ میں جاتا ہے، حج میں جاتا ہے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے روتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرتا ہے، لیکن گھر کے حالات الگ ہے، مال کمائی کا حال کچھ اور ہے، زمینوں پر لون لینے کا رواج ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے روئے گا، آپ نے فرمایا اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بھائیو کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا تھا، حضور مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے کوئی بھی ہاتھ اٹھاؤ، میرا اللہ میری سن لے وے، کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، سعد حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا۔ بھائیوں اولاد کو بچاؤ۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے کمانے کے لیے بازار میں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، آج جاؤ میرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جاوے۔ بازار میں گئے، وہاں جانے کے بعد پورے دن کھڑے رہے، کوئی نوکری نہیں ملی، کوئی مزدوری نہیں ملی۔ شام کو واپس آ گئے، آ کر کے اپنی بیوی کو کہا، آج کچھ انتظام نہیں ہوا، بچوں کو ساروں کو بھوکا سلا دیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بازار میں گئے، مزدوری کے لیے کھڑے ہو گئے، وہاں بھی کوئی انتظام نہیں ہوا۔ تیسرا دن آیا، جب تیسرے دن کمائی کے لیے نکلے ہیں اور یہاں سے دعا پڑھ کر روانہ ہوئے، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد گھر میں سے روتی ہوئی بیوی آئی، اور بیوی روتے روتے اپنے شوہر اپنے میاں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا، 2 دن تک صبر کیا اور آج رونے لگی۔ اس نے کہا، میں اس پر نہیں رو رہی کہ کھانا نہیں ملا، میں اس پر رو رہی ہوں اور آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو 2 دن سے ہم دونوں اور بچے بھوکے ہیں، آج آپ کام کے لیے جاتے ہو، میرے دل میں یہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بچوں کا بھوکا پیٹ آپ کو ستاوے اور آپ حرام کا لقمہ لے کر کے گھر میں آ جاؤ، مزدوری نہ ملے تو حرام کا لقمہ لے کر کے آ جاؤ اور ہمیں حرام کا لقمہ کھلا دو۔ یاد رکھنا، اگر آج بھی نوکری نہ ملے، آج بھی مزدوری نہ ملے، خالی ہاتھ واپس آ جانا، ہم یوں ہی سو جائیں گے، لیکن حرام کا لقمہ لے کر کے گھر میں نہ آنا۔ بھائیو کیا تربیتیں تھی کہ صحابیات ایک صحابی کو کتنی نصیحت کرتی ہے۔ اس کا ایک کتاب میں لکھا، ایک آدمی کا مسجد میں انتقال ہوا، مسجد کی پہلی صف میں انتقال ہوا، انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جب ان کا ایک دن کچھ دنوں کے بعد ان کے بیٹے قبر پر گئے، قبر میں سے عذاب کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، بلکہ گاؤں کا کوئی آدمی گیا اور دیکھا قبر میں سے عذاب کی آواز آ رہی ہے۔ لوگوں کو آ کر کے ان کے حالات پوچھے تو لوگوں نے سنایا، اللہ نے ان کو مال دیا تھا تو انہوں ان کا مال یہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، تہجد کی پابندی کرتے تھے، اور اپنے پاس جتنا مال تھا وہ لوگوں کو سود پر قرض دیتے تھے۔ 1 لاکھ دیتے تھے، 1,20,000 وصول کرتے تھے، 10%، 18% یہ سود پر قرض لیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا، تہجد کے پابند تھے، مسجد کی پہلی صف میں انتقال ہوا ہے، پھر بھی قبر کے عذاب نے پکڑ لیا ہے، پھر بھی قبر کے عذاب نے پکڑ لیا ہے۔ بھائیوں اولاد اصل ہے، اولاد کی تربیتیں کرو، اولاد کو پڑھانا کچھ اور ہے، اللہ کی محبت کچھ اور ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب گول اور مٹھائی کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے اور گڑ کا ٹکڑا اور گول کا ٹکڑا ماں کے گود میں دیکھتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اس بچے کو گول مت دینا، لیکن رونے کی بنیاد پر ماں دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ شام کو بچے کا باپ آتا ہے اور بچے کا باپ بچے کی ماں کو ڈانٹتا ہے، آپ نے گول کا ٹکڑا کیوں دیا؟ میں نے منع کیا تھا، ڈاکٹر نے منع کیا تھا۔ فرمایا بچہ رو رہا تھا، بچے کی رونے کی بنیاد پر میں مجبور ہو گئی اور مجھے دینا پڑا۔ بھائیوں بچہ کیوں رویا؟ بچے نے گول کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ بھائیوں جب گول میٹھا ہے،
قول بنانے والی ذات اللہ میٹھی نہیں. اللہ سے زیادہ میٹھا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اللہ سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ محبت کے لائق کون ہے؟ بھائیوں زیادہ نہیں کہہ رہا، بھائیوں علماء کا مجمع ہے. رات کی تنہائی میں آ کر کے ایک ہفتہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائے. میں ماؤں کو خاص کہتا ہوں، امت کو تمہارے آنسوؤں کی ضرورت ہے. آج ماؤں نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا، عشاء کے بعد سو کر کے فجر کی نماز کے موقع پر اٹھتے ہیں یا تو کھیت پہ جانے کے لیے اٹھتے ہیں. ان کے آنکھوں میں امت کے لیے رونا نہیں ہوتا. کیا اچھا ہوتا ہماری دینی ماں بہنیں راتوں کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے. بھائیوں زیادہ نہیں کہتا، ایک ہفتہ مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں آ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہو، اللہ جی ہم آپ کے سامنے معافی مانگتے ہیں. آج تک ہم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کو ستایا ہے، اپنے کانوں کے ذریعے سے آپ کو ستایا ہے، ہم نے آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھ کر کے ہم نے آپ کو ستایا ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال کر کے ہم نے آپ کو ستایا ہے. لیکن اللہ جی معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. بھائیوں سچی سچی توبہ کر کے دیکھو، دل میں اس گڑ کی مٹھاس نہ چکھو تو کہنا، دل میں گڑ کی مٹھاس نہ چکھو تو کہنا. بھائیوں اللہ کی محبت کو چکھنے کی ضرورت ہے. باپ اصل کاپی ہے، بیٹا زیروکس کاپی ہے. باپ اصل کاپی ہے، بیٹا زیروکس کاپی ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں، بچہ مجھ سے کہتا ہے استاد جی غصہ بہت آتا ہے. میں نے کہا آپ کے ابا کو غصہ آتا ہے؟ میرے ابا بھی بہت غصے ہوتے ہیں. میں نے کہا زیروکس ہے. باپ میں غصہ ہوگا، بچہ غصہ ضرور کرے گا. باپ گنہگار ہوگا، بچے کی زندگی میں گناہ ضرور ہوگا. باپ لون لے گا، بچہ بڑا ہو کر کے. ہمارے ابھی یہاں بچوں نے بیان کیا، وہ مکالمہ تھا، تو ایک بچے نے کہا کہ سارے کوئی حافظ ہو یا کوئی عالم ایسا بتا دو جو بھوک مرا پر ہو یا خودکشی کرتا ہو. ایک جملہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا، اس بچے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر کے ڈاکٹر، چاہے ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، ماسٹر ہو، اتنی ساری تنخواہ والے ہوتے ہیں، پھر بھی پگار بڑھانے کے لیے ہڑتال پر اترتے ہیں. کیا آج تک علماء ہڑتال پر اترے ہیں؟ کہ سارے علماء ہڑتال پر اترے ہو کہ ہماری تنخواہ 5,000 ہے 10,000 کرو؟ کوئی ہڑتال پر نہیں اترتا. اور وہاں 50,000 تنخواہ ہوتی ہے، پھر بھی سارے ہڑتال پر اتر جاتے ہیں. بھائیو یہ علم کی نعمت ہوتی ہے، بھائیو اولاد ایک نعمت ہوتی ہے. باپ اصل کاپی ہے، بیٹا زیروکس ہے. باپ جیسا ہوتا ہے ایسا بچوں میں منتقل ہوتا ہے. بھائیو اولاد کی تربیتیں کرو. اپنی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کے کہتے بیٹا ماذا تعبدون من بعدی، بیٹا میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بھائیو نبی اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے، نبی اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو مانو گے؟ بھائیو تصور تو کرو، یہ جملہ اللہ پاک نے قرآن میں نقل فرمایا. ہم ماں باپ کو حکم دے دیا اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرو، اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرو، اپنے اولاد کے تقوی کی فکر کرو. مدرسے میں باپ میرے پاس آیا، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ایک بچے کے والد صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا استاد جی میرا بچہ جمعہ کو گھر آیا اور جمعہ کو گھر آنے کے بعد میرے بچے نے کہا کہ ابا میری آنکھیں ٹھیک نہیں رہتی، اب میں آپ کے پاس بے چین ہو کر کے آیا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے میری کئی آمدنی میں کھوٹ آئی ہے، جس کھوٹ کی وجہ سے میری بچے کی آنکھیں محفوظ نہیں ہے. یہ کیسا باپ تھا، اور یہ اکیلے باپ مجھے ملے ہیں جنہوں نے اپنی کمی کا اظہار کر دیا ہو کہ میری کمی ہے، جس کی بنیاد پر یہ احساس ہوتا ہے. بھائی اصل باپ ہوتا ہے، باپ میں جو صفات ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے. باپ رونے والا ہوتا ہے، بچے رونے والے بنتے ہیں. مائیں رونے والی ہوتی ہے، بچیوں کی زندگیوں میں رونا ہوتا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل آ گئے. مجمع میں ایک بچے پر نگاہ پڑی، چھوٹا سا بچہ ہے لیکن بڑا موبائل لے کر کے جو بیٹھا ہوا ہے ریکارڈ وغیرہ. بھائیو چھوٹے بچے کو بڑے موبائل سے کیا نسبت ہوتی ہے؟ بچوں کے ہاتھوں میں بڑے موبائل ہوں گے، بچیوں کے ہاتھوں میں بڑے موبائل ہوں گے. ہماری بچیوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس سے میرے بھائیوں ضرورت ہے اپنی اولاد کی تربیتیں کرو. کچھ وقت اپنی اولاد کو دو، اپنی اولاد کو لے کر کے بیٹھو اور اپنی اولاد کے پاس ایمان کے تذکرے کرو. اور بھائیو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر میرے بھائیوں حرام کے لقمے سے اپنی اولاد کو بچانا،
ورنہ میرا جملہ یاد رکھنا بھائیو، جب انتقال کا موقع آئے، اگر آپ کے 4 بیٹے ہو، میرے استاد نے کل مجھے سنایا، کل شب برات کی کل تھی، کل میرے استاد حدیث ہے، انہوں نے مجھے سنایا، حضرت نے بیان میں فرمایا کہ اگر میرے بھائی حرام کا لقمہ کھاتے ہو تو جب دنیا سے جانے کا وقت آوے، اپنی اولاد پاس میں بیٹھی ہو تو اپنی اولاد کو کٹورا دے کر کے جانا، 4 نئے کٹورے خرید کر کے لانا، 4 بیٹے ہیں، 4 نئے کٹورے خرید کر کے لانا اور 4 بیٹوں کو کٹورا دے دینا۔ ایک تو بچہ سوال کرے گا کہ ابا اپنے گھر میں اتنے سارے برتن ہیں اور آپ ہمیں کٹورا دے کر دنیا سے جاتے ہو، وہ باپ لون لینے والا باپ یہ اپنی زبان سے کہے گا بیٹا تمہارا باپ تو لون کھاتے کھاتے جا رہا ہے، اب ایک وقت تمہارا وہ آئے گا کہ تمہارے پاس کٹورا خریدنے کی قیمت بھی نہیں ہوگی، یہ کٹورا دے کر کے جاتا ہوں، اس سے بھیک مانگ لینا، اس سے بھیک مانگ لینا، کٹورا میں دے کر کے جاتا ہوں۔ بھائیوں، باپ لون لیتا ہے، باپ نکل جاتا ہے، لیکن اولاد بھکاری بن جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب نے کہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو آدمی حرام میں، بھائیوں میں نے اپنی آنکھوں سے کروڑ پتی کو دیکھا ہے، آج اس کے حالات کو میں دیکھتا ہوں، کروڑ پتی معمولی 5 لاکھ 10 لاکھ کا نہیں کہہ رہا، کروڑ پتی کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، لیکن بھائیوں جب لون میں پھنسا ہے، اس وقت پوزیشن ایسی ہے بھائیوں کھانے کا لقمہ نہیں ہے، کھانے کا لقمہ نہیں ہے، لون آدمی کا قبر تک پہنچا دیتی ہے اور بچوں کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو حرام کے لقمے سے بچاؤ، ورنہ یہ ہوگا سب سے پہلے اللہ پاک نعمتوں کو چھین لے گا۔ خاص میں مستورات اور عورتوں کو کہتا ہوں اپنے شوہروں کو دیکھو مال کہاں سے آ رہا ہے اور اپنے شوہروں کو تاکید کرو، حلال کا لقمہ اولاد کے پیٹ میں جائے گا۔ بھائیو یہی چھوٹی چھوٹی اولاد کتنا بہترین پیش کیا، یہی بڑے ہو کر کے نیک بنیں گے اور ان کے تقوی کے اثر سے آپ کو یہاں مرنے میں مزہ آئے گا، ورنہ بھائیو دنیا سے جا رہے ہوں گے، اولادیں ایسی نافرمان ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا۔ آخری بات کی اگر بات پوری کروں، ایک جوان میرے پاس آیا، ہماری قوم کا، ہماری قوم کی بات کر رہا ہوں، ہماری قوم کا ایک جوان میرے پاس آیا، جوان نے آ کر جوان رونے لگا، میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا استاد جی، وہ پڑھنے والا بچہ نہیں تھا، اس نے کہا مولانا ایک مرتبہ میں کھیت میں کام کر کے آیا، رات گھر پر آیا، تھکا ہوا تھا، گھر میں جا کر کے سویا تو میری ماں نے آواز کی، مجھے بلایا، میں تھکا ہوا سویا ہوا تھا، میں باہر گیا، میری ماں کو کچھ اثرات ہوتے ہیں، بھائیو حرام کا لقمہ گھروں میں آتا ہے، اثرات بڑھ جاتے ہیں، حسد بڑھ جاتا ہے، اثرات بڑھ جاتے ہیں، شیطانی اثرات آ جاتے ہیں، اس سے کہ ناپاک چیزیں گھروں میں آئی ہے۔ اس لیے تو محبوب نے فرمایا بیت الخلا اور باتھ روم میں شیطان رہتے ہیں، اس سے کہ وہ ناپاکی کی جگہ ہے، حدیث پاک ہے، اور جب ناپاک مال گھروں میں آئے گا شیطانی اثرات آنے ہی آنے ہیں۔ بہرحال اس آدمی نے کہا میں اٹھ کر کے آیا، میں نے میری ماں کو کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تکلیف ہو رہی ہے، اثرات سے بیٹا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس جوان نے کہا میں نے میری ماں کو یہاں سے پکڑا اور میں نے میری ماں کو یہاں سے پکڑ کر 2 تماچے مار دیے، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اپنی قوم کی بات کرتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھنا کوئی جہالت والی قوم ہے، اپنی قوم کی بات ہے۔ بھائیوں جب بیٹے کے پاس یہ جائے گا، اولادیں بڑے ہونے کے بعد یہی معاملہ کرے گی، نتیجہ یہ ہوگا۔ آج دیکھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد، ماں باپ کی کمیاں ہوتی ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے اولاد ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور دور بھاگتی ہے۔ اس سے میرے بھائیوں بس یہی بات کا خلاصہ، اپنی اولاد کی تربیتیں کرو۔ اس زبان، آخری بات خالص، یہ زبان، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا خوراک خون ہوتا ہے، خون۔ اب خون بچے کا خوراک ہے، لیکن اب خون منہ کے راستے سے جائے گا تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے ناک کھول دیے بچے کے پیٹ میں ڈیوٹی۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ پاک خون کا خوراک ڈیوٹی کے ذریعے سے بیچتے ہیں۔ کیوں؟ کتابوں میں لکھا، اس لیے کہ خون ناپاک ہے اور یہ زبان یہ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، تو اللہ پاک اس خون کے ذریعے سے زبان کو گندا کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس سے پورا راستہ بدل دیا، یہاں سے کھانا پہنچایا
بھائیو اللہ پاک نے پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو اس کی زبان کی اتنی حفاظت کی کہ ناپاک خون نہیں جانے دیا اس کے ذریعے سے کہ زبان گندی نہ ہو جاوے. اور آج ہم دنیا میں آنے کے بعد اس زبان سے ہر تاجر جھوٹ پر آ گیا. ابھی آدان ویل لکل ہمزہ انہوں نے 1 کلو سیف دیے تھے 2 سیف دیے. یہی حال ہو گیا. ڈنڈی مارنا اور جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا. بھائیو اسی حال میں آدمی چلتا ہے, زبان گندی کر دیتا ہے. اس سے میرے بھائیو خلاصہ یہ ہوا, اپنی اولاد کی تربیتیں کرو اور اپنے آپ کو حرام کے لقمے سے بچا کر کے حلال کی فکریں کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی حلال کمائی کمائے گا جا یوم القیامہ ووجہہ کالبدری, قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا. حلال کمائی کمانے والا 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں ان مدرسین نے جو محنت کی